أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. ان آیتوں میں سورہ انبیاء کے اندر بیان کی ہوئی ترتیب کے مطابق آخری دو پیغمبروں کا ذکر ہے. حضرت زکریا اور حضرت مریم علیہ السلام. میں نے بتایا تھا کہ سورہ انبیاء میں ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جن کو اللہ تعالی نے کچھ خصوصی انعام عطا فرمایا تھا. ان خصوصی انعامات میں کچھ تو وہ ہیں کہ جن سے انہوں نے دنیاوی زندگی میں فائدہ اٹھایا اور دنیا کے دوسرے لوگوں نے بھی ان کے بعد اس سے فائدہ اٹھایا. اور کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ کسی بڑی آزمائش میں انبیاء علیہ السلام کو ڈالا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوا اور بڑی سے بڑی آزمائش اور مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد جس سے عادتاً کوئی بچتا نہیں ہے بلکہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مگر ایسی بڑی بڑی آزمائشوں میں پڑنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کر کے ان کو بچایا اور وہ محفوظ رہے. جیسے مثلاً حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا پچھلی آیات میں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا جس میں 1 ہفتے تک رہے. اب ظاہری اسباب میں اور عادت تکوینی یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں جو چیز جاتی ہے وہ اس کی غذا بن جاتی ہے، ہضم ہو جاتی ہے. انسان چلا جائے تو اس کو گل کے ختم ہو جانا چاہیے، ہضم ہو جانا چاہیے. آدمی کے پیٹ میں جو چیز پہنچتی ہے اس کا بھی یہی حال ہے. پیٹ میں پہنچ جانے کے بعد جو لیور کے اعضاء ہیں وہ سب اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں. جو چیز بھی پیٹ میں پہنچے گی پھر وہ ہضم ہو جائے گی، واپس نہیں آ سکتی، وہ زندہ سلامت نہیں مل سکتی ہے، ختم ہو جائے گی، اس کا وجود جاتا رہے گا. تو عادت تو یہی ہے.
تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو وہ ہضم ہو گئے ہوتے اس کے اندر، مگر نہیں، نبی کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا، پیغمبر کو اس مصیبت میں ڈال کر آزمایا گیا تھا کہ یہ اتنی بڑی مصیبت میں پڑنے کے بعد مجھے یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے، میرے سے جو اس کا تعلق ہے وہ تعلق برقرار رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ بس اس آزمائش کی وجہ سے ان کو مچھلی کے پیٹ تک پہنچا دیا گیا، اور پیغمبر جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عارف ہوتا ہے، اللہ کو پہچاننے والا۔ مچھلی کے پیٹ میں 7 دن رہنے کے باوجود جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور کیا مصیبت رہی ہوگی اس میں، اب اس کو کون جان سکتا ہے باہر، لیکن وہاں بھی اللہ کو نہیں بھولے اور تعلق مع اللہ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک بندے مومن کا اللہ اپنے خدا سے جو تعلق ہونا چاہیے اس میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ چنانچہ اس مصیبت میں گرفتار ہونے کے بعد اللہ کو یاد کیا، اللہ سے روئے اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہوئے ان کلمات کے ساتھ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کے ذریعے اپنے اس تعلق کو اور زیادہ بڑھایا، وہاں پر اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس نے لا کر کے اور خشکی میں ان کو اگل دیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا زبردست انعام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں جھونکوا دیا، اگر اللہ چاہتے پہلے ہی بچا لیتے، مگر پہلے نہیں بچایا، اس نے آگ میں ڈالنا چاہا تو ڈالنے دیا، مگر آگ میں پہنچنے کے بعد اللہ نے ابراہیم کی حفاظت کر دیا، ایک رواں بھی نہیں جلنے پایا، بلکہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنا آرام اس آتش کدے میں تھا اتنا آرام تو ہمیں گھر پہ بھی کبھی نہیں ملا۔ اب بتائیے، یہ عادت ہے۔ عادت تو یہ ہے کہ آگ کے اندر جو چیز بھی پڑے آگ اس کو جلا کے راکھ بنا دیتی، عادت تو یہ، مگر عادت کے بالکل برخلاف آگ میں پڑے ہوئے انسان کو اللہ پاک نے بچا لیا، یہ معمولی نہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو کبھی مصیبتوں میں ڈال کر کے اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں، اور کبھی نعمت دے کر کے اللہ تعالیٰ انعام سے مالا مال فرماتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام پر بھی خصوصی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی کبھی کبھی انعام ہوتا ہے، اور ایسے ہی اپنے خاص بندوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا کبھی کبھی خصوصی انعام ہوتا ہے اللہ۔ لیکن دیکھنا یہ ہے انسان کو نعمت ملے تو بھی خدا کی طرف مائل ہو اور خدا کی طرف جھکے، اور مصیبت میں پڑے تو بھی اللہ ہی کی طرف جھکے اور کسی دوسری طرف ہاتھ پیر نہ مارے۔ یہی ہے بندے کی بندگی۔ تو یہ ہے مسلمان کی شان، جس کے مثال میں انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات کو ذکر کیا گیا، اس لیے کہ امت جو ہوتی ہے وہ اپنے نبی کی نقل کرتی، انبیاء علیہ السلام کو نمونہ بنا کر کے بھیجا جاتا ہے۔ تو گویا اس امت کے افراد کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم ان نبیوں کے نقش قدم پر چلو، نبیوں کا راستہ اختیار کرو، دیکھو ان کی زندگی کو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو کس طرح سے استوار رکھا۔ تو جیسے نبیوں کی زندگی تھی مسلمان کی زندگی بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس کے پہلے 8 پیغمبروں کا ذکر ہو چکا۔ 9ویں پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، اور 10ویں پیغمبر ایک روایت کے مطابق نبی مکلم صحیح وہ حضرت مریم ہیں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کا اس سورہ انبیاء کی آخری آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا رجوع ہونا اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر انعام کرنا، اس کا ان آیتوں میں ذکر کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے نجاری کا علم عطا فرمایا تھا، نجاری کہتے ہیں لکڑی سے سامان بنانا، لکڑی سے ضروریات کا سامان تیار کرنا، اس کا فن سب سے پہلے اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عنایت فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ پچھلے زمانے میں لکڑی کا ہی ہر برتن، ہر سامان لکڑی کا تیار کیا جاتا تھا۔ چلنے کے لیے سواریاں بنائی جاتی تھی تو لکڑی کی بنائی جاتی تھی، سامان ڈھونے کا سامان بنتا تھا تو لکڑی کا سامان بنتا تھا، کھانے پینے کا پیالہ بنتا تھا تو وہ لکڑی کا بنتا تھا، بیٹھنے کے لیے وہ تخت بنتا تھا، میز کرسی بنتی تھی، لکڑی کی بنتی تھی، یعنی ضروریات کا قریب قریب سارا سامان لکڑی کا ہوتا ہے۔ لکڑی کے برتن میں کھانا کھایا جائے، لکڑی کے برتن میں نبیذ بنائی جائے، لکڑی کے برتن میں سامان رکھا جائے، گھی اور تیل رکھا جائے، سب لکڑی کے سامان بنتے تھے۔ اب یہ اسی کی نقل کر کے اب دوسری دھاتیں مہیا ہو گئی ہیں، مگر نقل وہی ہے۔ پھر چمڑے کا بنایا گیا، اسی کی نقل میں پتھروں کا بنایا گیا۔ غرض کی یہ مختلف شکلیں دنیا میں چل رہی ہیں، نمونہ وہی ہے۔ آج اسٹیل کے برتن آ رہے ہیں مگر نمونہ تو وہی ہے نا۔ بھئی کھانے کا جو برتن بنتا ہے اس کی ایک خاص نوعیت ہوتی ہے، اس کی ایک خاص حیت ہوتی ہے، اسی میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو اب کھانا کھانے کا جو برتن بنے گا نمونہ تو وہی ہوگا نا۔ آج اسٹیل کی رکابیاں آ رہی ہیں، اسٹیل کے کٹورے آ رہے ہیں، نقل تو وہی ہے۔ جو لکڑی کے برتن بنتے تھے وہی مٹی کے بنائے گئے اور اسی کی نقل میں آج دھاتوں کے تیار ہو رہے ہیں، اسٹیل کے تیار ہو رہے ہیں، دوسری دھاتوں کے بھی تیار کیے گئے، سونے اور چاندی کے دھاتیں ہیں ان سے بھی سامان تیار کیے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ نقل وہی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو جو علم دیا جاتا ہے وہ نمونہ ہوتا ہے دنیا کے لیے، آگے آنے والے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے، اسی کی نقل کرتے ہیں اور اسی سے آگے ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو لکڑی سے سامان تیار، ضروریات کا سامان تیار کرنے کا ہنر عطا فرمایا گیا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ بڑھئی کا علم، بڑھئی کے کام کا جو علم ہے اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عنایت فرمایا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا فن تھا اس زمانے میں جو انوکھا فن تھا، اور اس سے اس وقت کے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور آج تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ آج کرسیاں بن رہی ہیں فائبر کی، کرسیاں بن رہی ہیں پلاسٹک کی، مگر نمونہ تو وہی ہے نا۔ جو پہلے لکڑی کا سامان بنتا تھا اسی نمونے پر دوسری دھاتوں سے سامان تیار کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ تھی۔ دوسرا اللہ تعالی تو یہ بھی ایک عظیم اور بڑا انعام تھا اللہ پاک کا جو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ لیکن اسی طرح سے ایک اور بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا فرمایا جو انوکھی نعمت تھی، اور وہ یہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام لا ولد تھے، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور تھے پیغمبر۔ تو آخری عمر میں یہ خواہش ہوئی
کہ میرے تو کوئی اولاد ہے نہیں، اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو یہ علم ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام میرے پاس آئے ہیں، آخر ان احکام کی گویا احکام شریعت کی حفاظت آگے چل کر کے کون کرے گا؟ جس چیز کے لیے آدمی محنت کرتا ہے یہ چاہتا ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ قائم رہے، اور یہ سلسلہ جبھی قائم رہے گا جب اہل لوگوں کے ہاتھ میں آئے گا۔ اور آدمی کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ امید ہوتی ہے کہ میری وراثت کی، میری میراث کی وراثت کا حق ادا کرے گا تو میرا لڑکا ہی ادا کرے گا۔ آدمی کو یہ امید ہوتی ہے، اسی وجہ سے باغ بناتا ہے، جائیداد بناتا ہے، مکان بناتا ہے، اور وارث اس اپنے اولاد کو بناتا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے، بہت دولت ہمارے پاس بھری پڑی ہے، لیکن آخر عمر میں یہ خواہش ہوتی ہے کوئی لڑکا ہوتا جو اس کا وارث بنتا، میرے بعد بھی میری اس ملکیت کی وہ حفاظت کرتا، اور دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی رہتی۔ سب کی خواہش ہوتی ہے، ایک دنیا دار آدمی اپنی دنیا کی چیزوں میں اس کی خواہش کرتا ہے، بنایا تو میں نے بہت کچھ، کیا تو میں نے بہت کچھ، مگر یہ آگے کیسے چلے گا، اس کا وارث کون بنے گا؟ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں اللہ کا علم لے کر اور اللہ کی شریعت لے کر، اللہ کی معرفت لے کر کے آتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو علم مجھے ملا ہے، جو معرفت مجھے ملی ہے، اور جو شریعت میرے پاس موجود ہے، وہ میرے بعد میری اولاد میں منتقل ہو، تاکہ اسی طرح سے یہ علوم اسلامی اور علوم شرعی برقرار رہیں اور یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہے، اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میراث کی، وراثت کی حفاظت سب سے زیادہ اولاد ہی کرتی ہے، اس لیے ہر آدمی کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اولاد ہو جو میری میراث کی حفاظت کرے۔ تو اب بڑھائی میں حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خواہش ہوئی کہ دنیا میں تو یہ دستور ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ مرتا ضرور ہے، مجھ سے پہلے پیغمبر آئے ان پر بھی موت آئی، میں بھی اللہ کا پیغمبر صحیح مگر موت تو مجھ کو بھی آئے گی، آخر یہ جو علوم اور معارف میرے پاس میں ہیں ان کا امین کون بنے گا، ان کا وارث کون بنے گا؟ لڑکا اور اولاد ہمارے پاس کوئی ہے نہیں، تو آخر یہ میراث تو ہماری ضائع ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اگر کوئی اس کی حفاظت کرنے والا نہیں رہے گا۔ تو پیغمبر کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ پاک مجھے کوئی اولاد عطا فرمائے۔ جب تک اولاد ملنے کی چانس تھے اس وقت تک تو دعا ہی نہیں کیا، سمجھے؟ اس لیے کہ چانس موجود ہے، ابھی تک نہیں ہو سکتا ہے، اب صحیح ہو سکتا ہے، اب کوئی اولاد ہو جائے۔ تو جب تک چانس تھے اولاد ملنے کے تب تک تو دعا نہیں کیا، امید پر رہے کہ ہو سکتا ہے ہو جائے، ابھی تک نہیں ہوئی اب آئندہ ہو جائے۔ لیکن جب چانس ختم ہو گیا، یعنی اب اولاد ہونے کے لیے جو صلاحیتیں ہونی چاہیے وہ صلاحیت اپنے اندر سے بھی ختم ہو گئی اور بیوی کے اندر سے بھی ختم ہو گئی، تو اب تو چانس ختم ہو گیا نا۔ اب اس عمر میں پہنچنے کے بعد میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال کی تھی اور بیوی کی عمر 99 سال کی تھی۔ اب بھلا بتائیے 100 سال اور 99 برابر ہے؟ 100 سال کی عمر میں بھلا کوئی کون امید کرے گا اس کی کہ اب بھی کوئی اولاد ہوگی؟ سارے چانس ختم، اب کوئی امید باقی نہیں رہ گئی ہے۔ مگر پیغمبر یہ جانتا ہے
کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر وہ کوئی چیز دینے کا فیصلہ کر لے گا تو اس کے لیے کسی چانس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر سبب کے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، یا اس کے لیے خصوصی اسباب پیدا کر دیتا ہے اور انہونی چیز ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی قدرت میں ہے. اس پر نبی کو بھرپور یقین ہوتا ہے. اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے. کیا دعا کیا تھا اس کو قرآن نقل کر رہا ہے. کسی کو فرمایا گیا وزکریا یعنی وذکر زکریا. حضرت زکریا علیہ السلام کی اس واقعے کو یاد کرو. اذ نادى رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، لا تذرنی فردا، لا وارث نہ چھوڑ، اور سب سے بہتر وارث تو آپ ہیں. لیکن اگر اولاد مل جاتی تو دنیا کے نظام کے مطابق اولاد میرے اس علم کی وارث بنتی، اور یہ جو دین آپ نے مجھ کو عنایت فرمایا ہے اس دین کی وہ حفاظت کرتا. دوسروں کے مقابلے میں اس کی حفاظت کی فکر اولاد کو زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کی حفاظت زیادہ کرتا ہے. باقی اگر اولاد نہ بھی رہے گی تو سب سے بہترین وارث تو آپ ہی ہیں. سب دنیا چلی جائے گی مگر آپ رہیں گے تو سب سے بہتر وارث تو آپ ہی ہیں. لیکن اولاد اگر مل جاتی تو دنیا کے نظام کے مطابق میری اس علمی میراث کی وراثت کی وہ حفاظت کرتا میرا بیٹا. اگر ایسا مجھے بیٹا عطا فرما دیا جائے تو یہ شان کریمی سے کچھ بھی دور نہیں ہے. اسی کو فرمایا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ. اب آپ سوچئے، میں نے یہی کہا تھا نا، یہ ہوتا ہے اللہ کا خصوصی انعام کہ عام دستور کے مطابق اب کوئی امید نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے، امکان نہیں ہے، مگر اللہ کا انعام جب ہوتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو انہونی چیز ہو جاتی ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر محفوظ رہ گئے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کے بھی محفوظ رہے، ذرا سا بھی کوئی فرق نہیں آیا ان کے جسم میں. ایسے ہی 100 سال کی عمر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے بیٹے کا فیصلہ کر دیا. چانس کچھ نہیں تھا. اب اللہ کا یہ خصوصی انعام ہے جو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ. ہم نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کو ہم نے یحییٰ عطا کر دیا. یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا. اور ہم نے ان کی بیوی کو اس کے قابل بنا دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا. بیوی کو اس قابل بنا دیا. 100 سال کی عمر میں بھلا کوئی بچہ ہوتا ہے؟ مگر اس کی ساری صلاحیتیں، ایک بچہ ہونے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری صلاحیتیں میں نے زکریا کے اندر بھی پیدا کر دیا اور ان کی بیوی کے اندر بھی پیدا کر دیا، اور میرا حکم ہو گیا اور ان کو بچہ ملا، اور اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے تجویز کر دیا یحییٰ. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ. میں نے اس کو یحییٰ عطا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی بتا دیا گیا کہ بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. آگے ارشاد فرمایا گیا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. یہ جو نبیوں کی فہرست پیچھے بیان کی گئی، سارے ہی پیغمبر ایسے ہیں کہ جو خیر کے کام میں سرگرمی رکھتے ہیں،
بھلائی اور نیکی کے پھیلانے میں وہ سرگرم عمل رہتے ہیں۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی شان ہے، اور ہم ہی کو پکارتے ہیں۔ کوئی چیز لینے کے لیے بھی اور خوف کے وقت میں جب ڈرتے ہیں تو اس وقت اپنی حفاظت کے لیے بھی، مصیبت کے وقت میں بھی اور راحت کے وقت میں بھی، کچھ لینے کے لیے بھی اور اپنے کو بچانے کے لیے بھی پکارتے ہیں تو وہ صرف مجھے پکارتے ہیں، میرے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ یہ معنی ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم کو ہی پکارتے ہیں رغبت کی حالت میں بھی اور خوف کی حالت میں بھی، دونوں حالتوں میں وہ ہمیں ہی پکارتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ پیغمبر ایسے ہیں جو ہماری ہی طرف اپنا دل جھکاتے ہیں، ان کا دل میری طرف جھکا ہوا ہوتا ہے۔ خشوع کے معنی دل کے جھکنے کے آتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کا دل میری طرف ہمیشہ ہمہ وقت جھکا رہتا ہے۔ یہ ان آیتوں میں ان پیغمبروں کے حالات کو بیان کرنے کے بعد میں جو یہ بات بیان کی گئی اخیر میں، یہ ہے ہمارے لیے قابل عمل۔ یہ اسی لیے یہ آیت یہاں پر لائی گئی ہے کہ 3 باتیں بیان فرمائی گئی، انبیاء علیہ السلام کی 3 خصوصیت بیان کی گئی۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں وہ سرگرم عمل رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برائی سے دور رہتے ہیں اور برائی کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایک صفت تو یہ۔ ان اولو العزم پیغمبروں کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی، یدعوننا رغبا ورہبا، کسی اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بھی وہ مجھے سے دعا مانگتے ہیں، اور کسی مصیبت سے بچنے کے لیے بھی وہ مجھے کو پکارتے ہیں اور مجھے سے دعا مانگتے ہیں۔ اس سے پتہ چل گیا کہ آدمی کو ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی سنت پر عمل ہوگا۔ اس لیے قابل، مان لیجئے دعا نہ بھی سنی گئی، نہ بھی قبول ہوئی، تو ثواب تو ملے گا۔ جب اللہ سے دعا مانگے گیا اور وہ چیز ملنے کے قابل نہ ہوئی، نہیں دی گئی آپ کو، پھر بھی یہ دعا جو ہے ضائع نہیں جائے گی، بلکہ یہ دعا جو ہے عبادت میں شامل ہوگی اور اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر مانگی ہوئی چیز مل گئی تو پھر کیا پوچھنا، نور علی نور ہے۔ عبادت کا ثواب بھی ملا، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا ثواب بھی ملا، اور ساتھ ساتھ وہ چیز بھی مل گئی جس کی ہم نے دعا مانگی۔ تو دعا مانگنے سے آدمی کا نقصان کبھی نہیں ہوتا، دعا مانگنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اگر وہ چیز مل گئی تو بہت اچھا، نہیں ملی تو عبادت کا ثواب ملا۔ دعا جو ہے یہ عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ تو عبادت کا مغز ہے، گودا ہے۔ تو یہ دوسری صفت انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ ان کا دل ہم سے کبھی غافل نہیں ہوتا، بلکہ ان کا دل یعنی نبیوں کا دل ہماری ہی طرف جھکا رہتا ہے ہر حال میں۔ یہ تیسری صفت ہے۔ ہمیں اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ نقل کرو ان نبیوں کی۔ ہمارا دل بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہماری زبان بھی ایسی ہونا چاہیے، اور ہمارا عمل بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے انبیاء علیہ السلام کا۔ تو ہمارا دل بھی اللہ پاک کی طرف جھکا ہوا ہونا چاہیے ہر حال میں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اس کے بعد حضرت مریم کا بڑا مختصر سا ذکر فرمایا، وہ اس لیے کہ حضرت مریم کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوا تھا۔ یہ جتنے پیغمبروں کا یہاں ذکر کیا، یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے اوپر اللہ کا خاص انعام ہوا۔ خاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت دوسروں کو نہیں ملی، اسی پیغمبر ہی کو ملی یہ دولت، دوسرے کو نہیں ملی۔
یہ ہوتا ہے خصوصی انعام کا مطلب کہ اللہ کا خاص انعام جن پیغمبروں پر ہوا انہی کا ذکر سورہ انبیاء میں ہوا۔ ختم کیا جا رہا ہے حضرت مریم کے ذکر پر۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوا۔ وہ خصوصی انعام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ عورت مرد کے اختلاط سے، ملاپ سے بچہ وجود میں آتا ہے۔ یہی ہے دنیا کا دستور، چاہے جاندار کوئی بھی جاندار ہو، جانور ہوں، انسان ہوں، دستور یہی ہے۔ اسی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا، عورت اور مرد دونوں کا ملاپ ضروری نہ ہوتا تو یہ شادیاں کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، مگر اسی لیے شادی کی جاتی ہے، اور شادی کرنے کا حکم بھی ہے شریعت میں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف جائز ہی ہے، بلکہ حکم ہے شریعت میں شادی کرنے کا۔ تو عام دستور یہی ہے کہ عورت مرد کے اختلاط اور ملاپ سے بچے کو وجود ملتا ہے۔ اسی لیے دنیا اسی کی کوشش کرتی، بچہ حاصل کرنے کے لیے نہ جانے جو جتن کیے جاتے ہیں وہی کیے، ٹیسٹ کرایا جاتا ہے کس کے اندر کمی ہے۔ بچہ اگر نہیں ہو رہا ہے کس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر کمی ہے کہ اس کے اندر کمی ہے، یہ ٹیسٹ کرو، وہ ٹیسٹ کرو، دنیا بھر کا ہنگامہ برپا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کوئی ٹیسٹ نہیں کراتے، انبیاء علیہ السلام اس کا کوئی علاج نہیں کراتے۔ انبیاء علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ دینا چاہیں گے ہر سبب پیدا ہو جائے گا، نہیں دینا چاہیں گے تو سب اسباب ختم ہو جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کا اس پر ایمان ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کا میں خصوصی انعام کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت مریم پر یہ انعام ہوا کہ دنیا کے عام دستور کے مطابق بغیر مرد کے ملاپ کے ان کے بیٹا پیدا ہوا۔ وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہاں حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی، حضرت مریم کو حضرت زکریا علیہ السلام نے پالا تھا، ان کی بھانجی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کو کمرے میں بند کر کے باہر نکلتے تھے، اور لوٹ کے آتے تھے تو دیکھتے تھے ان کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوئے۔ اس زمانے میں فریج نہیں تھا، مگر بے موسم کا پھل ان کے پاس رکھا رہتا۔ جب باہر سے کنڈی لگا کے گیا ہوں تو یہ پھل آیا کہاں سے؟ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے تھے کہ مریم میں تمہارے پاس یہ سب پھل فروٹ کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالت ھو من عند اللہ۔ حضرت مریم جواب دیتے ہیں کہ بس ہم کو تو یہاں موجود ملا، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور موجود ملا ہوں۔ یہاں تو نہ کوئی آنے والا تھا نہ کوئی جانے والا تھا، میں اندر تھی، اندر پھل پہنچ رہا ہے۔ اور حقیقت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے جو بیٹے کی دعا مانگی تھی وہ حضرت مریم کی اسی حالت کو دیکھ کے مانگی تھی۔ جب دیکھا انہوں نے کہ بے موسم کا پھل، مریم کمرے کے اندر بند ہیں اور بے موسم کا پھل ان کے پاس آ رہا ہے، تو آ کیسے رہا ہے؟ سبب تو کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر سبب کے خود سے بھیج دیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے پھل بھیج سکتا ہے تو بغیر سامان کے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ یہی پر یقین ہو گیا تھا، احساس ہو گیا، یقین تو پہلے ہی سے تھا، احساس ہو گیا تھا، اور بس اسی وقت دعا مانگا۔ تو ادھر حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا ملا، اور ادھر حضرت مریم علیہ السلام کا آگے قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ان کے اوپر خصوصی انعام یہ ہوا کہ چاند سے کچھ نہیں تھا، سبب کچھ نہیں تھا، اولاد ہونے کا بالکل کوئی امکان نہیں تھا، مگر ہم نے اپنی رحمت سے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ اس کو قرآن صفائی دے رہا ہے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر یہودیوں نے بہتان بھی لگایا
جھوٹا بہتان لگایا، قرآن اس کی صفائی بھی دے رہا ہے کہ میری برگزیدہ بندیوں میں سے ہے، اس کے اوپر جو لوگ تہمت لگا رہے ہیں وہ کان کھول کر کے سن لے۔ واللتی احسنت فرجہا، یاد کرو اس جورو کے یا اس عورت کے واقعے کو جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری پوری حفاظت کی، حلال سے بھی اور حرام سے بھی، ہر طرح سے وہ محفوظ تھیں، انہوں نے اپنے جسم کو دوسروں کے چھونے سے محفوظ رکھا۔ فنفخنا فیہا من روحنا، اس کے باوجود ہم نے اپنی روح ڈال دیا ان کے پیٹ میں۔ یہاں پر روح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہم نے ان کے پیٹ پہ پہنچا دیا۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، مریم کو بھی اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کو بھی، دونوں کو ہم نے نشان بنا دیا، اپنا نشان بنا دیا پورے عالم کے لیے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت مریم کے یہاں بچہ پیدا ہوا، بغیر باپ کے پیدا ہوا، دنیا میں کوہرام مچ گیا، یہودیوں کا زمانہ تھا، یہودیوں نے شور مچانا شروع کر دیا، حضرت مریم پر بہتان لگانا شروع کر دیا، سمجھے؟ اس پر غور نہیں کیا کہ یہ بچہ بھیجا ہے کس نے؟ اللہ پاک نے بھیجا ہے، اور اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ تاریخ کو دیکھو اٹھا کر، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دستور کے بالکل برخلاف کوئی عجوبہ ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ دنیا یہ پہچانے کہ ہے کوئی ضرور اور جس کو یہ طاقت حاصل ہے، جس کو یہ قدرت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دینے پر بھی قدرت ہے، اور بغیر ماں کے اولاد پیدا کر دینے پر بھی قدرت ہے، اور بغیر ماں اور باپ دونوں کے انسان بنا دینے پر بھی قدرت ہے۔ اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل۔ حضرت حوا کے کون سی ماں تھی؟ حضرت حوا تو پہلی عورت ہے جو دنیا میں آئی ہیں۔ کون سی ماں تھی وہاں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا گیا، تو وہاں تو ماں تو کوئی تھی ہی نہیں، باپ ہی باپ تھا۔ باپ کے جسم سے باپ کے جسم سے ایک لڑکی نکال دیا گیا، تو وہاں ماں نہیں تھی، بغیر ماں کے بیٹی پیدا ہو رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، نہ وہاں ماں تھی نہ باپ تھا، کوئی ہی نہیں تھا۔ اب اگر حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو جائے تو یہ کون سے تعجب کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان میں تو کوئی تعجب نہیں ہے، اللہ کی قدرت میں تو کوئی کلام نہیں ہے۔ اللہ جب بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو ایک طرف ماں موجود ہے، باپ نہیں ہے، تو بھی تو ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی تفصیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے دنیا میں موجود ہیں۔ یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، اس کے متعلق موجودہ دور کے سائنسدانوں کی ریسرچ یہ ہے کہ اس میں صرف مادہ کا نطفہ ہوتا ہے، نر کا نطفہ شامل نہیں ہوتا۔ اسی سے مکھی پیدا ہوتی ہے، شہد کی مکھی صرف ماں کے نطفے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسے نمونے دنیا کے اندر موجود بھی ہیں۔ تو اگر حضرت مریم کے ہاں ایسا بچہ پیدا ہوا تو یہ کون سے تعجب کی بات ہے؟ تو قرآن صفائی بھی دے رہا ہے ان کی، اور اپنی اس نعمت خاصہ کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ مجھے ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ اب
ان عجائبات کو دیکھو اور اپنے ایمان کو روشن کرو۔ تو فرمایا اور یاد کرو اس عورت کو جس نے اپنے جسم کی حفاظت کیا حرام اور حلال دونوں سے، پھر ڈال دیا ہم نے اپنی روح اس کے اندر، اور وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور یہاں پہ اتنا ہی ہے کہ ہم نے روح ڈال دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اسی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی روح کہا ہے۔ تو اپنی روح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو اس کے اندر ڈال دیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ کرسچینوں نے اور عیسائیوں نے یہی سمجھا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاص روح تھی جو خاص انداز سے حضرت مریم کے پیٹ میں پہنچا دی گئی، اور اسی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی خاص بنائی ہوئی روح تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا کے لیے عجوبہ روزگار بنے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کو دیکھ کر لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ شاید یہی خدا۔ ایسا معجزہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا، نہ پہلے کے پیغمبروں کو نہ بعد کے پیغمبروں کو۔ اور شاید وہ برکت ہے اسی کی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی خصوصی روح تھے، اس لیے ان کے اندر یہ کمالات تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو جاتے، مردے کی قبر پر کھڑے ہو جاتے، کہہ دیتے قبر والے سے قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، تو مردہ قبر کے اندر سے زندہ ہو کر کے اوپر آ جاتا تھا۔ پیدائشی نابینا، اس کے آنکھ میں روشنی لانے کی کوئی صورت دنیا میں نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگی، اس لیے کہ سب سے بڑی ترقی دنیا کو ہوگی دجال کے زمانے میں، مگر دجال خود ایک آنکھ کا کانا ہوگا۔ اگر آنکھ بنانے پر قدرت ہوتی تو سب سے پہلے دجال اپنی آنکھ بنا لیتا، مگر آنکھ نہیں بنا پائے گا۔ کہ یہ قدرتی چیزوں پر کسی کو قابو حاصل نہ تھا، نہ ہوگا، کبھی نہیں حاصل ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کمال تھا جو گویا پوری دنیا کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے کہ یہ کمال اور کسی کے اندر نہ تھا، نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیدائشی نابینا کی آنکھ کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیتے یا دم کر دیتے اور وہ ٹک 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 دیکھنے لگتا، اس کی آنکھیں کھل جاتی، اس کے اندر روشنی پیدا ہو جاتی۔ اب یہ کمالات، دنیا کا لا علاج مریض جس کا ساری دنیا میں جواب ہو گیا ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر دم کر دیں اور بس وہ کھڑا ہو جائے اٹھ کر۔ یہ کمالات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھے، اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگوں میں، ان کے ماننے والے لوگوں میں بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ خدا ہی ہیں جو انسان کی شکل میں پرگٹ ہو گئے ہیں دنیا کے اندر، بس یہیں سے ان کو اشتباہ ہو گیا اور راستہ بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں حضرت مریم، یہ دونوں کے دونوں میری قدرت کی نشانیاں ہیں دنیا۔ اسی کو فرمایا گیا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے مریم کو اور ان کے بیٹے کو دونوں کے لیے اپنی نشانی قرار دے دیا پورے عالم کے لیے۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، یہ ہے تمہاری جماعت۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ یہ ہے تمہاری جماعت، یہ ہے تمہاری امت جو امت واحدہ ہے، یعنی عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے،
یہ لوگ قابل عمل اور قابل نمونہ ہیں، نقل کرو تو ان کی نقل کرو، چلو تو ان کے نقش قدم پر چلو۔ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، اور یاد رکھنا تمہارا رب میں ہوں، سارے اسباب پیدا کرنے والا میں ہوں، سارے کمالات عطا کرنے والا میں ہوں، اس لیے جھکو تو صرف میرے سامنے جھکو، عبادت کرو تو صرف میری عبادت کرو۔ عبادت نام ہے اپنا خالق، مالک اور دینے والا، لینے والا، سب کچھ جس کو مانا جائے بس وہی معبود ہے، اور جو یہ عمل پیش کرتا ہے وہی عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے۔ تو فرمایا گیا عبادت کرو تو صرف میری عبادت کرو، اسی کے نام پر قربانی ہو، اسی کے لیے نماز ہو، اسی سے دعا ہو، اور اسی سے جو کچھ مانگا جائے مانگا جائے، بس یہی ہے عبادت کا خلاصہ۔ تو فرمایا یہ جتنے انبیاء علیہ السلام تھے وہ سب اس روش کے تھے، اس راہ پر چلنے والے تھے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اگلی آیت میں فرمایا گیا بعد میں لوگوں نے اپنے اپنے مذہب کو اور مذہبی ارکان کو الگ کر لیا۔ عیسائیوں نے اپنا طریقہ الگ کر لیا، یہودیوں نے اپنا طریقہ الگ کر لیا، پھر یہودیوں میں 71 فرقے پیدا ہو گئے، ہر فرقے نے الگ الگ رستہ اختیار کر لیا۔ عیسائیوں میں تو بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے، ایک فرقہ توحید کا قائل ہے، باقی جتنے فرقے ہیں سب شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو لوگوں نے الگ الگ مختلف مذاہب اور مختلف دستور اور مختلف اپنے دین کے الگ الگ طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے، مگر جو مقتدا ہیں، جو نمونہ ہیں، وہ یہ لوگ ہیں جن کا بیان اس صورت کے اندر کیا گیا۔ تو فرمایا گیا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، آخر میں ارشاد فرمایا گیا سب لوٹ کر میرے ہی پاس آئیں گے۔ یعنی کمال کتنا ہی عطا کر دیا ہو، کسی کو میں نے اپنی کتنی بڑی نشانی بنا دیا ہو، لیکن لوٹ کے میرے پاس آنا ہے سب کو۔ کوئی مستقل نہیں ہے، کوئی خود مختار نہیں ہے، کوئی میرے قابو سے باہر نہیں ہے، سب میرے غلام ہیں، میرے پنجے میں ہیں، میری مٹھی میں ہیں۔ مجھ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے، کوئی جگہ نہیں، لوٹ کے میری پاس سب کو آنا ہے۔ کلٌ الینا راجعون، بس یہ عقیدہ رکھا جائے اور اپنے ہر عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت حاضر ہے، اور ہم ہر وقت اللہ کے سامنے ہیں۔ اس استحضار کے ساتھ اگر ہم رہیں گے، یقیناً ہماری زندگی انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر رہے گی۔ اللہ ہم کو آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔